تفسیر ابن کثیر سورہ ابراہیم آیت نمبر 32, 33 and 34. آیت نمبر 32 سورہ ابراہیم. Allah is He who has created the heavens and the earth and sends down water and rain from the sky and thereby brought forth fruits as provision for you. اللہ ہی ہے جس نے تخلیق کی، کریٹ کیا، بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، اور پھر بھیجا اس نے پانی، بارش، فرام دا اسکائی یعنی آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اس سے زمین میں سبزہ یعنی فروٹس اور میوے اور سب کچھ یعنی جو بھی سب ہے پورا کے پورا رزق جو ہے وہ مطلب لایا زمین سے، کہ پانی برسا زمین پہ اور زمین پہ تمام پھل میوے سب اگے، تو وہ رزق ہے تمہارے لیے. یعنی اللہ نے وہ رزق پیدا کیا زمین سے، آسمان سے پانی برسا کر، تو وہ اللہ نے تمہارے لیے کیا. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ کیا ہے. And he has made the ships to be of service to you. اور پھر اللہ نے جو جہاز جو چلتے ہیں پانی کے اندر تو تمہاری خدمات کے لیے نا. That they may sail through the sea by his command. تاکہ سمندر کے اوپر جب وہ چلیں تو وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. And he has made rivers also to be of service to you. اور ندیاں جو اللہ نے بنایا، نہریں، ندیاں، وہ بھی تمہاری خدمات کے لیے، تمہاری سروس کے لیے. آیت نمبر 33. And he has made the sun and the moon. اور اللہ نے بنایا ہے سورج اور چاند، both constantly pursuing their courses. اور ان کا جو راستہ اللہ نے بنا دیا ہے وہ اپنے اپنے راستے کے اوپر اپنے اپنے مدار پہ چل رہے ہیں. To be of service to you. وہ بھی تمہاری ہی سروس کے لیے. And he has made the night and the day to be of service to you. اور اللہ نے رات اور دن جو بنایا ہے وہ بھی تمہاری خدمات کے لیے. یہ اللہ پاک دیکھو کیسے سب چیز گنوا رہا ہے کہ دیکھو بندو میں نے تمہارے لیے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. پر بندے تو احساس رکھتے نہیں ہے نا، بندوں کو کوئی احساس نہیں ہے. بندے سمجھتے بس سب خود بخود ہو رہا ہے اور یہ بس تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 34. And he gave you of all that you asked for. تم نے جو کچھ بھی مانگا وہ تمہیں دیتا ہے. And if you try to count the blessings of Allah, never will you be able to count them. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو گے یعنی گنتی کرنے جاؤ گے تو تم کبھی بھی اس کی گنتی نہیں کر سکو گے، کیونکہ وہ بہت ساری ہے نعمتیں، اس کی گنتی کرنا کوئی بہت آسان نہیں ہے. Verily man is indeed an extreme wrongdoer, ungrateful. یقیناً انسان جو ہے وہ حد سے زیادہ رانگ ڈوئر یعنی ظلومن ہے، وہ یعنی کہ بہت ہی ظلومن یعنی بہت ہی گنہگار، اور انگریٹفل ہے کہ وہ بہت زیادہ یعنی کفارن ہے، یعنی کفار یعنی انگریٹفل مگر حد سے زیادہ، اور ناشکرہ جس کو کہیں گے. ڈسکرائبنگ سم آف Allah's tremendous favors. اللہ کے زبردست فیورز، نعمتیں جو ہے اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اللہ بیان کر رہا ہے نا. اللہ says اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allah is He who has created the heavens and the earth and sends down water
yani rain from the sky, and thereby brought forth fruits as provision for you, and he has made the ships to be of service to you, that they may sail through the sea by his command, and he has made rivers also to be of service to you. یہ سیم وہی ہے جو میں نے ابھی مطلب پورا آیتوں میں پڑھا، اور یہی اب اس آیت کا جو میننگ کے بعد وہ لوگ اس طرح سے دیتے ہیں، یہ ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی، اور پھر بارش کے روپ میں پانی برسایا آسمان سے، اور پھر اس نے پھل جو ہے تمہارے لیے رزق جو ہے وہ نکالا، اور اس نے ہی جہاز جو ہے تمہاری مطلب خدمات کے لیے چلتے ہیں سمندر کے اوپر اس کے حکم سے، اور اسی نے بنایا ہے نہریں بھی جو کہ وہ بھی تمہاری خدمات کے لیے ہیں. اللہ مینشن سم آف دا فیورز ہی ہیز ڈن فار ہز کریچرز. اللہ یہاں پر ذکر کر رہا ہے کچھ وہ فیورز کے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے جو تخلیق ہے اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے لیے جو بنایا ہے، اس کو اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے. سچ ایز کریٹنگ دا ہیونز ایز اے پروٹیکٹیو سیلنگ اینڈ دا ارتھ ایز اے بیڈ، کہ جیسے کہ آسمان جو ہے اس کی تخلیق اللہ نے کیا جو تمہاری حفاظت کے لیے ایک چھت ہے، اور زمین جو ہے وہ تمہارا بستر بچھونا. He also sends down rain from the sky، اور وہ ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے بارش کی شکل میں. In its aftermath brings forth a variety of vegetation، اور وہ بارش کے گرنے کی وجہ سے سبزہ جو ہے وہ اگتا ہے طرح طرح کا، جس میں کہ مطلب اناج بھی ہے، فروٹس اینڈ پلانٹس، اور مطلب اس کے اندر میوے بھی ہیں، اور طرح طرح کے اور بھی مطلب پودے ہیں آف ڈفرینٹ کلرز، شیپس، ٹیسٹ، سینٹس اینڈ یوزز. تو وہ الگ الگ طرح کے ان کے رنگ، ان کے مطلب آکار، ان کے شیپ، اور پھر ان کا ٹیسٹ، ان کی خوشبو، اس کا استعمال بھی الگ الگ طرح سے. اللہ also made the ship sail on the surface of the water by his command. اللہ نے جو جہاز ہے، بڑے بڑے جہاز جو ہے جو سمندر کی سطح پہ چلتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. And he made the sea able to carry these ships، اور اللہ نے سمندر کو ایسا بنایا کہ وہ ان جہازوں کو اپنے اوپر اٹھائے in order that travelers can transfer from one area to another، تاکہ جو مسافر لوگ ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکیں، to area to another to transport goods، یعنی جو goods جو ہیں یعنی مطلب تمام جو بھی ساز و سامان یا کہیں بھی جو بھی جگہ کی جو چیزیں ہیں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، تو پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے بھی. اللہ آلسو کریٹڈ دا ریورس دیٹ فلو تھرو دا ارتھ، اور اللہ نے ندیاں بھی بنایا تاکہ زمین کے اندر وہ ندیاں جو ہے وہ بہتی رہتی ہیں فرام ون ایریا ٹو اندر، ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں جاتی ہیں ندی بہتے بہتے، اور وہ اس میں ہوتا ہے ایز پروویژن فار دا سرونٹس. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس کے اندر رزق رکھا ہے which they used to drink، جیسے وہ میٹھا پانی پیتے بھی ہیں، and irrigate، اور اس سے تم پورے تمہاری کھیتی باڑی، تمہارے باغ وہ سب سینچتے بھی ہو، and for other benefits، اور پھر دوسرے بھی استعمال ہیں اس میٹھے پانی کا، ندی کے پانی کا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ and he has made the sun and the moon، اور اس نے بنایا ہے سورج اور چاند، both constantly pursuing their courses، وہ لوگ بھی اپنے اپنے راستے پر اپنے اپنے مدار پر چل رہے ہیں، to be of service to you، تاکہ تمہاری وہ خدمات کریں، rotating by night and by day، یعنی دن اور رات وہ گھومتے ہی رہتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ and he has made the night and the day to be of service to you، اور اسی نے تو بنایا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی تمہاری سروس کے لیے، تمہاری خدمات، تمہاری سیوا کرنے کے لیے. اللہ said in other آیت، پھر اللہ نے ایک اور جگہ پر اپنی آیت میں کہا، قرآن کے سورہ نمبر 36 میں، سورہ یاسین میں آیت نمبر 40،
لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. It is not for the sun to overtake the moon. سورج جو ہے وہ چاند سے آگے نہیں نکل جائے گا. Nor does the night outstrip the day. اور نہ ہی رات جو ہے وہ اچانک آ جائے گی جبکہ دن کا ٹائم ہے. They all float each in an orbit. یہ سب کے سب اپنے آربٹ پہ، اپنے راستہ جو ان کا بنایا ہوا ہے اللہ نے کورس، اسی پہ چل رہے ہیں، فلوٹ کر رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے مدار پہ چل رہے ہیں. تو ان کے اندر وہ نہیں ہے کہ وہ آگے نکل جائے اس سے، یا پھر وہ جو ہے رات کی جگہ پہ دن آ جائے یا دن کی جگہ پہ رات آ جائے. پھر ہے سورہ نمبر 7، سورہ الاعراف، آیت نمبر 54. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. He brings the night as a cover over the day. جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو رات جب آتی ہے تو ایسا لگتا ہے ایک رات کا ایک چادر ہے جو دن پہ آ کے ڈھانک دیا، کور کر دیا، یعنی کہ مطلب جیسے ایک بلینکٹ ہے. سیکنگ اٹ ریپڈلی، کہ جلد سے جلد، یعنی جیسے وہ دن گیا اور ویسی مطلب رات آ گئی. اینڈ ہی کریٹڈ دا سن، اور اللہ نے سورج بنایا، دا مون چاند بنایا، دا اسٹارس اور ستارے بنائے. سبجیکٹڈ ٹو ہز کمانڈ، وہ لوگ سب کے سب اللہ کے حکم کے مطابق مطلب تمہارے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے. ہز از دا کریشن اینڈ کمانڈمنٹ، اسی کی ہے تخلیق اور اسی کا ہے حکم. بلیسڈ از اللہ دا لارڈ آف آل دیٹ ایگزسٹ، مبارک ہے اللہ رب تمام چیزوں کا جو کہ جس کا وجود ہے، عالمین کا. The sun and the moon rotate in succession and the night and the day are opposites. یعنی سورج اور چاند جو ہے وہ چل رہے ہیں اپنے ایک کے بعد ایک، اور پھر رات جو ہے اور مطلب اور دن جو ہے وہ ایک دوسرے کے مطلب یعنی اپوزٹس میں، جیسے کہ اندھیرا اجالا. ایچ ٹیکنگ، کیونکہ وہ آلٹرنیٹ طریقے سے آتے ہیں نا، ایچ ٹیکنگ فرام دا لینتھ آف دا ادر، یعنی کہ کبھی دن بڑا تو کبھی رات بڑی، کبھی دن چھوٹا تو کبھی رات چھوٹی. تو وہ لینتھ جو ہے وہ ایک دوسرے میں سے وہ لوگ لے لیتے ہیں، اور گیونگ اپ سم آف اٹس لینتھ، یا اپنی لینتھ میں سے کچھ دے دیتے ہیں. یعنی دن کی لمبائی گھٹ گئی اور رات کی لمبائی بڑھ گئی، یا رات کی لمبائی جو ہے وہ گھٹ گئی اور دن کی لمبائی بڑھ گئی. تو یہ وہ لینتھ ہے جو وہ ایک دوسرے کے اندر سے یا تو لیتے ہیں یا دیتے ہیں. یولج اللیلہ، یہ ایک اور سورہ نمبر 35 سورہ فاطر آیت نمبر 13. یولج اللیلہ فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ مرجز دا نائٹ انٹو ڈے اینڈ مرجز دا ڈے انٹو نائٹ، کیونکہ یہ مرج ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر. یعنی کہ اللہ جو ہے وہ رات کے اندر یعنی کہ پیوست کرتا ہے، جیسے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. یعنی تم ایسا تو نہیں ہوتا کہ پورا دن جو ہے وہ کٹ کے پورا چلا گیا، اب رات آ رہی، ہاں دکھ رہی ابھی وہ رات، ایسا نہیں ہے نا. وہ سمجھو کہ تم جیسے کہ وہ مرجنگ ہے، کہ جیسے پگڑی کیسے ہوتے، پگڑی پہنتے ہیں نا جو مطلب سر کے اوپر، تو سمجھو کہ وہ کیسے کس طرح سے ہوتی گئی ہے، ایسے یوں گول گول. یعنی ابھی یہ رات ابھی تک گئی نہیں ہے، پیچھے سے دن آیا اور یہ دن گیا نہیں اور رات، یعنی ایک دوسرے میں مرج ہوتے ہوئے رہتے. ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک بالکل الگ سے وہ چلا گیا دن، پھر رات آئی، پھر رات چلی گئی ایک دم، پھر دن، ایسا نہیں ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. اب یہ ہے آیت سورہ نمبر 39 سورہ زمر کی آیت نمبر 5 ہے. And he has subjected the sun and the moon. اور اللہ نے بنا دیا ہے تمہارے لیے، مطلب یعنی سورج اور چاند، ایچ رننگ آن اے فکسڈ کورس، اور وہ اپنے اپنے بتائے ہوئے جو اس کا راستہ بنا دیا اللہ نے، وہ اسی پر چل رہے ہیں فار این اپوائنٹڈ ٹرم. اور یہ چلیں گے اس وقت تک جب تک ان کا ٹائم، ان کا وقت مقرر ہے،
اس کے بعد ختم. ویریلی یقیناً ہی از دا آل مائٹی دا آفٹ فرگیونگ، اور وہ ہے اللہ العزیز یعنی بہت ہی زبردست، لیکن الغفار بھی ہے نا وہ، دا آفٹ فرگیونگ بہت بار بار معاف کرنے والا. اللہ said next وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ and he gave you of all that you asked for. اس نے دیا تمہیں جو کچھ بھی تم نے مانگا. He has prepared for you all that you need in all conditions. یعنی ہر طرح کے حالات میں اس نے تمہارے لیے جو کچھ بھی تمہاری ضرورتیں ہیں ان کو تیار کیا. and what you ask him to provide for you، اور جو کچھ تم نے مانگا اس سے کہ وہ تمہیں عطا کرے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا and if you try to count the blessings of Allah, never will you be able to count them. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو گے کبھی بھی نہیں کر سکو گے اس کی گنتی. Allah states that the servants are never able to count his blessings, let alone thank him duly for them. یعنی کہ اس کا شکر ادا کرنا تو ایک الگ رکھو، تم تو اس کی کوئی گنتی بھی نہیں کر سکتے، اس کی بلیسنگز کی، اس کی نعمتوں کی. تو جب گنتی نہیں کر سکتے ہو تو اس کو تم جانتے نہیں، تم گنتی نہیں کرتے، تو اس کا شکریہ ادا کیسے کرو گے؟ اس کا شکر ادا کہاں سے کرو گے؟ جب تم گنتی نہیں کر سکتے جس چیز کی، تو پھر جس چیز کے بارے میں یعنی کہ تم کو معلوم ہی نہیں ہے تو تم اس کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ ان الانسان، لیکن پھر بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، کیونکہ انسان جو ہے یقیناً انسان جو ہے verily man is indeed an extreme wrongdoer, ungrateful. یقیناً انسان جو ہے حد سے زیادہ ظالم، گنہگار اور بہت ناشکرا، ایکسٹریملی ناشکرا. In Sahih al-Bukhari, it is recorded that the messenger of Allah used to supplicate. صحیح بخاری کے اندر یہ چیز درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے. اس کو یاد کر لو. اللہم لک الحمد غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا. او اللہ، all praise is due to you. یا اللہ، اللہم، اور لک الحمد، all praise is due to you. تیری ہی تمام تعریف ہے. without being able to sufficiently thank you، کہ میں یعنی پورا یعنی sufficiently یعنی کہ بہت ہی اچھی طرح سے میں تیرا شکر ادا کر سکوں، without being نہیں کر سکوں گا. nor ever wish to be cut off from you، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے یعنی کٹ آف ہو جاؤں، الگ ہو جاؤں. nor ever feeling rich from relying on you، اور پھر میں اپنے آپ کو اتنا مستغنا نہیں سمجھتا کہ میں تجھ پر یعنی کہ مطلب یعنی ریلائی نہ کروں، یا تجھ پر یعنی تجھی پر یعنی بھروسہ کر کے اور تجھی سے مانگتے ہیں تو اللہ کے اوپر ہم کو مطلب وہ کرنا پڑتا ہے نا ریلائی، تو وہ بھی میں نہ کروں، یہ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا. اور لارڈ ربنا، تو یہ اللہ یہ دعا وہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. It was reported that Prophet Dawood علیہ السلام used to say in his supplication، کہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اپنی دعا کے اندر یہ کہتے تھے، Our Lord, O Lord, how can I ever duly thank you؟ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں؟ When my thanking you is also a favor from you to me، کہ میں جو تیرا شکر اگر ادا کروں تو وہ بھی تو تیرا وہ فیور ہے، تیرا یعنی کہ تیری بلیسنگ ہے، تیری نعمت ہے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. یعنی اللہ نے اگر ہم کو شکر کرنے والا بنایا تو سمجھ لو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ خود بھی اللہ کا ایک فیور ہے. تو انہوں نے یہ دعا میں کہا کہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، جبکہ اگر میں شکر بھی کروں گا تو وہ بھی تیری نعمت ہے، تیرا فیور ہے جو تو نے مجھے دیا کہ میں شکر کر سکا. اللہ the exalted answered him، تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ جواب دیا، Now you have thanked me sufficiently O داؤد، کہ اے داؤد تم نے اب مجھے صحیح طور پہ
میرا شکر ادا کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ meaning when you admitted that you will never be able to duly thank me, کہ تم نے اس چیز کو قبول کر لیا، اس چیز کو کہ تم کبھی بھی میرا شکر ادا نہیں کر سکو گے جیسا کہ اس کا شکر کا حق ہے. تو سوچو، جب تم نے اس چیز کو مان لیا اور تم اپنے آپ کو تم نے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، کہ میرا شکر ادا کرنا بھی تو وہ ہے نا جو تو نے یعنی مجھے دیا، یعنی یہ فیور ہے تیرا جو تو نے مجھے دیا کہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں. کیونکہ اگر اللہ کا یہ فیور ہم پہ نہ ہو تو ہم بہت بڑے ناشکرے ہی بن جائیں گے. اور ناشکرے وہی ہے جو کفر ہے اور وہ شیطانی ہے. اور شیطان اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا انسان تیرا ناشکرا بنے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ کفر کے اوپر رہے اور جہنم میں جائے اس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ. تو اللہ کو شکر کرنے والے بندے جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے، پسند ہے، ناشکرے نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.